بالکل. ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے الحاد یعنی ایتھیزم کے بارے میں جو بحث تھی اسے ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے بدل دیا. جی، اور کتاب کا نام ہے دی فور ہارس مین. بالکل. اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ دراصل 4 بہت ہی بڑے مفکرین کے درمیان ہوئی ایک تاریخی گفتگو کا متن ہے. اور اس میں یہ بھی اہم ہے کہ یہ گفتگو ہوئی کب تھی. یہ ستمبر 2007 کی بات ہے، یعنی 9/11 کے بعد کی دنیا. صحیح. جب امریکہ میں مسیحی بنیاد پرستی اور دوسری طرف اسلامی دنیا میں جہادیت، دونوں ہی موضوعات بہت زیر بحث تھے. تو اسی ماحول میں یہ 4 لوگ کرسٹوفر ہچنز، رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس اور ڈینیل ڈینٹ الگ الگ اپنی کتابوں کے ذریعے مذہب پر بہت سخت سوالات اٹھا رہے ہیں. بالکل. یہ کوئی منصوبہ بند مہم نہیں تھی. ہر مصنف نے اپنا الگ کام کیا، لیکن ان کے خیالات میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ صحافیوں نے انہیں دی 4 ہارسمین کا نام دے دیا. جی. اور یہ کتاب ستمبر 2007 میں کرسٹوفر ہچنز کے گھر پر ہونے والی 2 گھنٹے کی ایک بے ساختہ گفتگو پر مبنی ہے. اچھا. جہاں یہ چاروں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھ کر ان موضوعات پر بات کر رہے تھے. اور شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں. جی. تو اس لیے ممکن ہے کہ اس میں تلفظ یا جنس یعنی جینڈر کی کچھ غلطیاں ہوں. ہمارا مقصد صرف تعلیمی مواد فراہم کرنا ہے. تو آئیے اس گفتگو کو کھولتے ہیں. کتاب کا تعارف اسٹیون فرائی نے لکھا ہے، جو خود اس گفتگو کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. جی. فرائی اپنے تعارف میں ایک بہت دلچسپ بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پر جو عام بحثیں ہوتی ہیں وہ اکثر بڑی بے نتیجہ رہتی ہیں. وہی پرانی دلیلیں جیسے کہ کائنات کو کسی نے تو بنایا ہوگا. بالکل. یا پھر یہ کہ سائنس ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 4 ذہین لوگ بحث کرتے ہیں تو یہ عام جھگڑوں سے کہیں آگے کی بات ہوتی ہے. تو آئیے پھر ان 4 گھڑ سواروں سے ملتے ہیں. یہ کون تھے اور ان کا جو مجموعہ تھا وہ اتنا خاص کیوں تھا؟ جی، یہ مجموعہ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی. یہ چاروں الگ الگ شعبوں سے آئے تھے. سب سے پہلے سیم ہیرس، جو ایک نیورو سائنسدان ہے. اچھا. ان کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ کیا مذہب سے باہر اخلاقیات اور روحانیت کو تلاش کیا جا سکتا ہے. اور پھر ڈینیل ڈینٹ، وہ تو شاید اس وقت کے سب سے مشہور زندہ فلسفر ہیں. جی بالکل. وہ ذہن، ارتقاء اور مذہب پر لکھتے ہیں. پھر تیسرے ہیں رچرڈ ڈاکنز، ایک ارتقائی ماہر بائیولوجسٹ، جن کی کتابیں جیسے دی سیلفش جین اور دی گاڈ ڈیلوژن تو انہوں نے تو نسلوں کو متاثر کیا ہے. اور میم یعنی میم کا لفظ بھی انہوں نے ہی متعارف کرایا. اچھا. اور آخر میں کرسٹوفر ہچنز، ایک صحافی، مضمون نگار اور مناظرے کے فن کے ماہر. ان کی علمیت اور حاضر جوابی تو بے مثال تھی. تو اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مطلب گفتگو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ رچرڈ ڈاکنز کے مضمون میں ایک بنیادی فرق واضح کیا گیا ہے. جی، مذہب کا تکبر اور سائنس کی عاجزی. یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے. اس کی وہ کیا وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیں، مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 14 ارب سال پرانی کائنات صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائی گئی. یہ ایک طرح کا تکبر ہے. ڈاکنز اس کے لیے 17ویں صدی کے آرچ بشپ جیمز اشر کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے کائنات کی تخلیق کی تاریخ بتائی 22 اکتوبر 4004 قبل مسیح. یعنی اتنے یقین کے ساتھ، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. بالکل. یہ حد سے زیادہ اعتماد ہے. اسی طرح وہ اسلامی فقہ میں دودھ پلانے یعنی ویٹ نرسنگ کے کچھ بہت ہی پیچیدہ اور بظاہر بےمانی قانونوں کا ذکر کرتے ہیں. اچھا. جیسے کہ ایک عورت کو اپنے مرد ساتھی کارکن کو کم از کم 5 بار دودھ پلانا چاہیے تاکہ وہ ایک ساتھ کام کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کنٹرول کی انتہا ہے. تو اس کے برعکس سائنس کا رویہ کیسا ہے؟ سائنس کی خوبصورتی ان کے مطابق اس کی عاجزی میں ہے. ایک سائنسدان یہ تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. جیسے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی یا ڈارک میٹر کیا ہے. جی، سائنسدانوں کے لیے لا علمی ایک چیلنج ہے جسے وہ حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس مذہبی ماہرین لا علمی کو من گھڑت کہانیوں یا الہام سے پر کر دیتے ہیں. اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے 1950 میں پوپ نے یہ عقیدہ جاری کیا کہ حضرت مریم کو جسمانی طور پر جنت میں اٹھا لیا گیا.
اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں تھا، بلکہ دلیل یہ دی گئی کہ یہ ایک موزوں خیال ہے۔ تو کیا سائنس میں کوئی فخر نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن وہ ایک جائز فخر ہے، ان حقائق پر فخر جو ٹھوس شواہد پر مبنی ہیں، جیسے کائنات کی عمر کا اندازہ لگانا یا ڈی این اے کا ڈیجیٹل کوڈ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ انسانی کامیابیوں پر فخر ہے، جیسے لائگو کا کشش ثقل کی لہروں کا پتہ لگانا، جو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیتا ہے۔ تو ڈاکنز کا نقطہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمارے علم میں صفر کا اضافہ کیا ہے، جبکہ سائنس نے بے پناہ علم دیا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی اپنی حدود کو بھی تسلیم کیا ہے۔ کتاب میں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے جو صرف علم سے نہیں بلکہ ہمت سے جڑا ہے۔ جی، یہ الحاد کی دانشورانہ اور اخلاقی ہمت کا تصور ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ زندگی جیسی پیچیدہ چیز بس ایسے ہی وجود میں آ گئی، یعنی بغیر کسی ڈیزائنر کے۔ بالکل۔ تو اس جذباتی ناقابل یقینیت کو مسترد کر کے عقلی نتیجے کو قبول کرنے کے لیے دانشورانہ ہمت چاہیے، یہ تسلیم کرنے کہ اگر کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہے تو پھر اس خدا کو کس نے بنایا؟ یہ تو ایک لامحدانی سلسلہ بن جاتا ہے۔ جی، اس کا کوئی منطقی جواب نہیں۔ اور اخلاقی ہمت کا کیا مطلب ہے؟ اخلاقی ہمت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خیالی دوست اور آسمانی سہارے کے بغیر زندگی کا سامنا کریں۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے بعد آپ اپنے پیاروں سے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کہ کوئی مقدس کتاب آپ کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایک بالغ دانشور کی طرح اپنی زندگی اور اپنے اخلاقی فیصلوں کی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں۔ یعنی حقیقت کا سامنا کرنا۔ جی، حقیقت کا سامنا کرنا، اسی ایک زندگی سے لطف اندوز ہونا جو آپ کو ملی ہے، اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ تو آج ہم نے اس کتاب کے بنیادی ڈھانچے، اس کے 4 اہم مصنفین اور اس کے مرکزی خیال یعنی مذہب کا تکبر اور سائنس کی عاجزی پر بات کی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملحدانہ نقطۂ نظر کے لیے کس قسم کی دانشورانہ اور اخلاقی ہمت ان کے مطابق درکار ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ جی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ہم نے صرف اس گفتگو کا پس منظر اور سیاق و سباق بیان کیا ہے، جس نے ایک پوری نسل کو سوچنے پر مجبور کیا۔ ہماری یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے اگلے باب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چاروں مفکرین اپنی بحث کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ کہاں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ معلومات کی اس بھرمار کے دور میں دانشورانہ ہمت کا اصل مطلب کیا ہے، چاہے موضوع مذہب ہو، سیاست ہو یا سائنس؟ چلیں آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ 2 بہت ہی دلچسپ مفکرین ڈینیل ڈینٹ اور سیم ہیرس کے خیالات پر مبنی ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کیسے ٹیکنالوجی اور معلومات کے بہاؤ نے معاشرتی اصول بدل دیے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں رہی، یہ اب ہماری روزمرہ کی حقیقت بن چکی ہے۔ بالکل۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نئے شفاف دور میں عوامی سطح پر نظریات کیسے بنتے، پھیلتے اور ٹکراتے ہیں۔ اور یہ دونوں مفکر ہمیں 2 بالکل الگ زاویے دیتے ہیں۔ ڈینٹ ہمیں ایک طرح سے شطرنج کی بساط دکھاتے ہیں کہ نظریات کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہیرس ہیں جو عقیدے کی بنیادوں پر ہی براہ راست حملہ کرتے ہیں۔ جی، وہ اس بساط کو ہی الٹ دینے کی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کھیل کھیلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو ایک مفکر ہمیں نظام کے کیسے پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور دوسرا اس کے کیوں پر۔ تو پھر ڈینیل ڈینٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان کا ایک موازنہ ہے جو شروع میں تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کیمبرین دھماکے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ وہ آج کے انٹرنیٹ دھماکے کو تقریباً 54 کروڑ سال پہلے کے کیمبرین دھماکے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وقت سمندروں کا پانی شفاف ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جاندار ایک دوسرے کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن شفافیت نے سب کچھ بدل دیا۔ اچھا۔ اچانک ہر جاندار کو نظر آنے لگا کہ اس کے ارد گرد کون ہے، کون شکاری ہے اور کون شکار۔ اس سے ایک دوسرے سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی ایک ایسی دوڑ شروع ہوئی جس نے زندگی کی پیچیدہ اقسام کو جنم دیا۔ واہ،
اور ڈینٹ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے ہمارے سماج کے لیے وہی کام کیا ہے، اس نے نظریات کے سمندر کو شفاف بنا دیا ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم نقطہ باہمی علم یعنی میوچول نالج کا ہے۔ مطلب ہمیں نہ صرف یہ پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ باقی سب کو بھی یہ پتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ صرف علم نہیں بلکہ علم کے بارے میں علم ہے۔ مثال کے طور پر جب تک لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے خیالات میں تنہا ہے، وہ خاموش رہتے تھے۔ لیکن انٹرنیٹ نے انہیں دکھا دیا کہ ان جیسے سوچنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ ڈینٹ کے مطابق نئے الحاد جیسی تحریکیں اسی وجہ سے ممکن ہوئیں کیونکہ لوگوں کو پہلی بار اپنی اصل تعداد کا اندازہ ہوا۔ وہ غار سے باہر نکل آئے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ باہر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ جی، یہ باہمی علم ایک بہت بڑی سماجی طاقت ہے۔ لیکن یہیں پر ڈینٹ ایک اور کمال کی مثال دیتے ہیں جو انہوں نے جہاز رانی کے صنعت سے لی ہے۔ اسے وہ قربانی کا اینوڈ یا سیکریفیشل اینوڈ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سمندر کا کھارا پانی دھات کو کھا جاتا ہے جسے ہم زنگ لگنا کہتے ہیں۔ صحیح۔ بحری جہاز کا پنکھا یعنی پروپیلا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب وہ سٹیل کے جہاز سے جڑتا ہے تو کھارے پانی میں کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے اور قیمتی پنکھا تیزی سے گلنے لگتا ہے۔ تو انجینئرز اس مہنگے پنکھے کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاز کے نچلے حصے پر زنک جیسی سستی اور زیادہ فعال دھات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارا کیمیائی حملہ اس سستے زنک کے ٹکڑے پر ہوتا ہے۔ وہ خود تو آہستہ آہستہ گل کر ختم ہو جاتا ہے لیکن قیمتی پنکھے کو مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ واہ، یعنی وہ اپنی قربانی دے کر زیادہ اہم چیز کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اسے قربانی کا اینوڈ کہتے ہیں۔ اور ڈینٹ اس کا اطلاق سیاست اور سماجی تحریکوں پر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ہوشیارانہ تجزیہ ہے نا؟ یعنی معاشرے میں کچھ لوگ یا گروہ یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کسی بھی سیاسی یا سماجی تحریک کو دیکھ لیں، اس میں کچھ آوازیں بہت شدت پسند، بہت بلند اور متنازع ہوتی ہیں۔ میڈیا اور مخالفین اپنی ساری تنقید کا رخ ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان پر حملے ہوتے ہیں، انہیں کینسل کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں وہ ایک قربانی کے اینوڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری منفی توانائی اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ جی، جس کی وجہ سے اسی تحریک کے مرکزی اور زیادہ معتدل رہنما نسبتاً معقول اور قابل قبول نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ تنقید کی زد سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی ہمیشہ کام کرتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہر چیز اتنی پولرائزڈ ہے، وہ شدت پسند آواز بعض اوقات پوری تحریک کی پہچان بن جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، اور ڈینٹ خود اس خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی تب تک کارآمد ہے جب تک معاشرے میں کچھ قدرے مشترک باقی ہوں۔ لیکن اگر پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ پورا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ تب وہ قیمتی پنکھا یعنی معاشرتی استحکام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ڈینٹ کا رویہ مذہب کے بارے میں اتنا یک طرفہ نہیں ہے جتنا شاید ہچنس کا تھا۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ڈینٹ ایک عملیت پسند مفکر ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ منظم مذاہب کروڑوں لوگوں کو وہ سماجی ڈھانچہ اور جذباتی سہارا فراہم کرتے ہیں جو ریاست فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو وہ انہیں یکسر ختم کرنے کے حق میں نہیں، بلکہ انہیں اندر سے تبدیل کرنے، انہیں غیر عقلی اور فرسودہ عقائد سے پاک کرنے کے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ خدا سے نہیں بلکہ ایسے عقائد سے ہے جو ثبوت اور منطق کی نفی کرتے ہوں۔ یعنی وہ مذہب کے سماجی کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ان چاروں مفکرین کا کوئی ایک مشترک عقیدہ نہیں تھا۔ ان کا واحد ایمان صرف سچ، ثبوت اور ایماندارانہ بحث پر تھا۔ اور وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مذہبی ایمان جیسا اندھا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اعتماد ہے جسے ہر روز آزمایا جاتا ہے، جس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور جسے نئے شواہد کی روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈینٹ نے ہمیں ایک طرح سے نظریات کی جنگ کا ایک ناقابل یقین اسٹریٹجک نقشہ فراہم کیا ہے۔ لیکن یہیں سے ایک زیادہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سیم ہیرس بات کرتے ہیں۔
بالکل. ہیرس حکمت عملی اور کھیل کے اصولوں سے ہٹ کر براہ راست یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ نظریات، خاص طور پر مذہبی نظریات، ہیں ہی اس قابل کہ ان پر یقین کیا جائے؟ وہ بحث کا رخ میکینکس سے ہٹا کر اخلاقیات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جی، اور ہیرس کا انداز بہت مختلف ہے. وہ تجزیاتی نہیں بلکہ بہت ذاتی اور جذباتی ہے. وہ اس گفتگو کو اس لیے بھی بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ ان چاروں کی اکلوتی مشترکہ ریکارڈنگ تھی. اور کرسٹوفر ہچنز کی وفات کے بعد اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی جب لوگ دلیل کے خلاف کوئی فضول بات دیکھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں آئی مس ہچ، یعنی ہمیں ہچنز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہیرس مانتے ہیں کہ ان چاروں کو ایک ہی گروہ سمجھنا ان کے آپسی اختلافات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک بات پر متفق تھے کہ اچھے اسباب کے بنا پر یقین کرنے اور برے اسباب کی بنا پر یقین کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سائنس اور مذہب اس فرق کو برقرار رکھنے میں بالکل مختلف رویہ اپناتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ مذہب اکثر لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے برے دلائل دیتا ہے۔ جی، مثلا غریبوں کی مدد اس لیے کرو کیونکہ خدا خوش ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ انسانی ہمدردی بذات خود ایک اچھی قدر ہے۔ اس کے بعد ہیرس ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہی عالیاتیات کی ہزاروں سالہ بحثوں کو بے معنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، وہ برازیل میں پیدا ہونے والی جڑواں بچیوں کی بات کرتے ہیں جو ایک پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوئیں جسے ڈاکٹر مائکروسیفیلی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سر اور دماغ کی نشوونما مکمل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے شدید معذوری کا شکار ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ زیکا وائرس۔ جی، ان کی ماں کو حمل کے دوران ایک ایسے مچھر نے کاٹ لیا تھا جس میں زیکا وائرس تھا، ایک ایسا وائرس جسے ہیرس کے مطابق اگر کوئی خدا ہے تو اسی نے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو ذہن میں چپک کر رہ جاتی ہے۔ یہ تمام پیچیدہ فلسفے اور دلائل کو ایک طرف رکھ کر آپ کو ایک بہت ہی بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اور ہیرس وہی سوال اٹھاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک قادر مطلق، سب کچھ جاننے والا اور سراپا رحم کرنے والا خدا اس لمحے کہاں تھا جب وہ مچھر اس بے گناہ عورت کو کاٹ رہا تھا؟ اس نے اس ماں اور اس کی معصوم بچیوں کو بچانے کے لیے ہوا کا ایک جھونکا چلا کر اس مچھر کا رخ کیوں نہ موڑ دیا؟ ہیرس کے نزدیک یہ ایک واقعہ، یہ ایک تصویر الہیات کی لائبریریوں میں بھری لاکھوں صفحات سے بھاری ہے۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے خدا پر ایمان لانے سے ملنے والی تسلی واقعی اس اذیت سے بڑی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے وجود کی عبادت کر رہے ہیں جو یا تو بے بس ہے یا ظالم یا شاید اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ حقیقت کو اتنے کھلے اور بے رحم انداز میں دیکھتے ہیں تو مذہبی فلسفے کی وہ تمام پیچیدہ وضاحتیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ کہ خدا کے اپنے منصوبے ہیں یا یہ ایک آزمائش ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم بچے کی تکلیف کے سامنے یہ ساری باتیں صرف الفاظ کا کھیل لگتی ہیں۔ تو پھر ہیرس کے نزدیک امید اور تسلی کہاں ہے؟ اگر خدا میں نہیں تو پھر کہاں؟ ان کے مطابق حقیقی امید اور تسلی ہمیں خدا کی غیر موجودگی میں ہی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلی انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں ہے، آرٹ میں، ادب میں، فلسفے میں اور سب سے بڑھ کر سائنس میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب زیکا وائرس کا علاج یا ویکسین دریافت ہوگی تو وہ مذہبی دعاؤں سے نہیں بلکہ سائنسدانوں کی وجہ سے ہوگی۔ بالکل، اور پھر وہ اس میں ایک ستم ظریفی کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جب وہ ویکسین بن جائے گی تو بہت سے مذہبی لوگ اس کا صحرا بھی خدا کے سر ہی باندھیں گے اور شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ جی، اور ہیرس کہتے ہیں کہ اسی لیے یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ جب تک انسانیت اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ ایک ایسی ہستی کو دیتی رہے گی جس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں، تب تک ہم اپنی صلاحیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آج ہم نے دو بالکل مختلف لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نقطہ نظر دیکھے۔ ڈینٹ نے ہمیں دکھایا کہ اس شفاف دنیا میں نظریات کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہیرس ہمیں اس جنگ کے اخلاقی پہلو پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جن نظریات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کیا وہ سچائی کی کسوٹی پر پورے بھی اترتے ہیں؟ ایک ہمیں جنگ کے اصول سکھا رہا ہے، دوسرا پوچھ رہا ہے کہ یہ جنگ لڑنے بھی چاہیے یا نہیں۔
لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ معلومات تک اس بے مثال رسائی نے کھیل کے سارے اصول بدل دیے ہیں۔ اور یہیں پر یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا سوال؟ اگر ڈینٹ کی بیان کردہ شفافیت، ہیرس کے پیش کردہ تلخ حقائق کو ہر کسی کے موبائل فون کی اسکرین پر لے آتی ہے جہاں انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ وہ سماجی ڈھانچے، وہ مشترکہ اقدار جو صدیوں سے کچھ آرام دہ کہانیوں پر کھڑی تھیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر عقیدے کے روایتی ستون اس طرح چیلنج کیے جائیں تو ان کی جگہ لینے کے لیے کیا ابھرے گا؟ کیا انسانیت خالص اپن اقلیت، سائنس اور ہمدردی کی بنیاد پر ایک نیا سماجی معاہدہ تشکیل دے سکتی ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جو ان دونوں مفکروں کے خیالات سے ابھرتا ہے، اور شاید اسی پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے دی فور ہارس مین کی مشہور گفتگو پر بات شروع کی تھی۔ آج وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح یہ چاروں مفکرین، رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، ڈینیل ڈینٹ اور کرسٹوفر ہچنز، مذہب پر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بے باک انداز میں تنقید کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم اس گفتگو کے ایک بہت ہی حساس پہلو پر غور کریں گے، ایک ایسا سوال جو شاید سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا مذہب پر تنقید کرنا اور کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ان چاروں کو اکثر متکبر، تلخ اور یہاں تک کہ گستاخ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ خود ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اکثر یہ بحث دلیل پر نہیں بلکہ جذبات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب اقلیت اور عقیدے کی دنیا آپس میں ٹکراتی ہے تو چنگاریاں کیوں اڑتی ہیں۔ تو دیکھیں، اس بحث کا آغاز ہی ایک بہت براہ راست سوال سے ہوتا ہے۔ رچرڈ ڈاکنز نے میز پر ایک سوال رکھا جو سیدھا ان سب کے دل کی بات تھی۔ کیا سوال تھا وہ؟ انہوں نے پوچھا، ہم سب پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم تلخ ہیں، متکبر ہیں، گستاخ ہیں، اس بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ یہ ایک طرح سے پورے سیشن کا مرکزی خیال تھا۔ اور ڈینیل ڈینٹ کا جواب فوراً آ جاتا ہے اور وہ بہت دلچسپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی، میں نے اپنی کتاب میں ہر ممکن کوشش کی کہ مذہبی لوگوں سے نرمی اور شائستگی سے بات کروں۔ اچھا۔ میں نے ان کے جذبات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے پھر بھی وہی تانا ملا کہ میں بدتمیز ہوں۔ تو اس تجربے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مذاہب نے خود ہی ایک ایسی فضا بنا دی ہے جہاں ان پر تنقیدی اختلاف کرنا بدتمیزی کے بغیر ممکن ہی نہیں رہا۔ واہ، یعنی یہ ایک طرح کی گفتگو ختم کرنے والی چال ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ میرے جذبات مجروح ہو گئے اور بس بات ختم۔ بالکل۔ ڈینٹ اسے جذبات مجروح ہونے کا کارڈ کھیلنا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق مذہب یہ کارڈ ہر موقع پر استعمال کرتا ہے، جس کے بعد آپ کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں۔ کیا؟ یا تو آپ مکمل طور پر خاموش ہو جائیں یا پھر بدتمیز اور گستاخ کا لیبل لگوانے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن سیم ہیرس کہتے ہیں کہ یہ صرف شائستگی یا بدتمیزی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک بہت بڑے سماجی تابو کو چھیڑ رہے ہیں، یعنی ایک ممنوعہ موضوع۔ ہمارے معاشرے میں ایک انکہا اصول ہے کہ مذہب پر عقلی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ تنقید سے بالاتر ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے سیکولر اور یہاں تک کہ ملحد دوست بھی اس اصول کی لاج رکھتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں کرسٹوفر ہچنز، جو اس جذبات مجروح ہونے کی دلیل کو پوری طرح الٹا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ طارق رمضان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی دانشور یہ کہے کہ خواتین کو سنسار کرنے کی سزا پر عارضی پابندی لگا دینی چاہیے، تو یہ میرے لیے صرف ایک اختلافی نقطہ نہیں ہے، یہ میرے لیے، میری تہذیب کے لیے اور میری بیٹیوں کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ تو میرے جذبات کا کیا؟ بالکل۔ ہچنز کا موقف یہی ہے کہ یہ خیال کہ ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی آسمانی آمیریت کی ضرورت ہے، یہ انسانی وقار کے لیے کہیں زیادہ توہین آمیز ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتی ہے۔ ہم سیاست، کھیلوں، فلموں، ہر چیز پر کھل کر بحث کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے شدید اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی مذہب کا ذکر آتا ہے سب کہتے ہیں ارے نہیں، اس پر بات مت کرو، لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں گے۔ جی، آخر مذہب کو یہ خاص رعایات، یہ خصوصی درجہ کیوں ملا ہوا ہے؟
یہی سوال ڈاکنز بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ آخر اس خیال کو اتنی غیر معمولی چھوٹ کیسے مل گئی کہ اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مذہب کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ آخر اس کی جڑ کیا ہے؟ سیم ہیرس یہاں ایک بہت ہی باریک اور اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ جی، ہیرس کہتے ہیں کہ وہ خود روحانیت یا صوفیانہ تجربات جیسے الفاظ استعمال کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ اوہ، اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کو اپنی ذات سے ماورا گہرے اور غیر معمولی تجربات ہوتے ہیں، چاہے وہ مراقبے کے ذریعے ہوں، فطرت کو دیکھ کر ہوں یا کسی اور وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب نے ان تمام تجربات پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ واحد ادارہ بن گیا ہے جو ان احساسات کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مذہب پر تنقید کرتے ہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کسی عقیدے پر سوال اٹھا رہے ہیں، بلکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کی زندگی کے سب سے گہرے، سب سے ذاتی اور اہم ترین تجربات کی توہین کر رہے ہیں۔ بالکل، یہی نکتہ ہے، اور اسی پر کرسٹوفر ہچنز ایک بہت اہم تفریق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی تجربے یعنی نیومنس کو مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل سے الگ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، وہ جینیات کے ماہر فرانسس کولنز کی مثال دیتے ہیں، جو پہلے ایک دہریہ تھے۔ کولنز بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ پہاڑ پر تھے اور انہوں نے ایک جمع ہوا آبشار دیکھا جو 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل گرے اور حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیا۔ واہ، یعنی ایک خوبصورت منظر نے انہیں مومن بنا دیا؟ ہچنز کہتے ہیں کہ یہی وہ غیر منطقی چھلانگ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر جو حیرت اور خوشی کا احساس ہوا وہ بالکل حقیقی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح۔ لیکن اس احساس کو فوراً کسی مافوق الفطرت ہستی سے جوڑ دینا یہ ضروری نہیں تھا۔ ڈاکنز کے الفاظ میں مذہب نے ان تمام قدرتی اور انسانی احساسات کو اغوا یعنی ہائی جیک کر لیا ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ قدرت کے کسی حسین منظر کو دیکھ کر جو ایک ناقابل بیان احساس ہوتا ہے، کیا واقعی اسے کسی مافوق الفطرت طاقت سے جوڑنا ضروری ہے، یا وہ احساس خود اپنی جگہ مکمل اور شاندار ہے؟ ڈارنٹ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق بہت سے لوگ اپنے ان روحانی تجربات کو تب تک قیمتی نہیں سمجھتے جب تک انہیں یہ نہ لگے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ڈارنٹ کہتے ہیں نہیں، یہ تجربہ خود ہی ایک تحفہ ہے، یہ خود ہی شاندار ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مجھے کسی اور زیادہ شاندار ہستی نے دیا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے ہچنز اسے ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ اس سوچ کو ہی تکبر کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مذہب بظاہر عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تکبر چھپا ہوتا ہے۔ مطلب؟ ان کے الفاظ میں یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میں کائنات کی وسعت کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ سب کچھ میرے بارے میں ہے، اور اس احساس پر میں بہت عاجزی محسوس کر رہا ہوں۔ ہچنز کہتے ہیں کہ یہ عاجزی نہیں، یہ تو نرگسیت کی انتہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مذہبی لوگوں پر تکبر کا الزام، لیکن اکثر اس کا الٹ بھی تو کہا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ سائنسدان بڑے متکبر ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس بارے میں ہیرس کیا کہتے ہیں؟ سیم ہیرس اس الزام کا بہت سختی سے دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس سے زیادہ عاجزی سکھانے والا کوئی شعبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھلا؟ سائنس کی پوری بنیاد ہی شک پر ہے۔ سائنسدان وہ پہلے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یا اب اس بارے میں ابھی ہمارے پاس کافی ڈیٹا نہیں ہے، یا میرا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس غلطیوں کو تسلیم کرنے اور انہیں درست کرنے کا نام ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مذہبی یقین میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل۔ ڈاکنز یہاں نظریہ نائسین یعنی نائسین کریڈ کی مثال دیتے ہیں۔ یہ عیسائیت کے بنیادی عقائد کا ایک خلاصہ ہے، ایک طرح کا حلف نامہ۔ اچھا۔ جسے لاکھوں لوگ ہر اتوار چرچ میں کھڑے ہو کر دہراتے ہیں، اور اس میں بڑی ٹھوس اور قطعی باتیں کی گئی ہیں۔ خدا کا 3 ہستیوں پر مشتمل ہونا، کنواری مریم سے پیدائش، موت کے بعد جی اٹھنا۔
تو ڈاکنز کا سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے دعوے بغیر کسی ثبوت کے پورے یقین کے ساتھ مان رہے ہیں تو پھر آپ سائنسدانوں پر جو ہر قدم پر ثبوت مانگتے ہیں تکبر کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ ڈینٹ بھی تو ایک ایسا ہی سوال پوچھتے ہیں۔ کیا مذہبی لوگ کبھی خود سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا اگر میں غلط ہوں؟ مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ اس سوال سے بچنا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پورے ورلڈ ویو کو ہلا سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہچنز اس سے پوری طرح متفق نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں بہت سے مومن ہر وقت ایمان کے بحران میں ہی رہتے ہیں۔ وہ بائبل کی ایک دعا کا حوالہ دیتی ہیں، اے خدا میں یقین رکھتا ہوں تو میرے بے یقینی میں میری مدد کر۔ یعنی ایک ہی وقت میں یقین بھی اور بے یقینی بھی۔ یہ تو ایک عجیب ذہنی کیفیت ہے۔ ہچنز کے مطابق بہت سے لوگ اسی طرح دوہری ذہنی کیفیت میں جیتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے عقائد کی غیر معقولیت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن سماجی، نفسیاتی یا جذباتی وجوہات کی بنا پر انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ سیم ہیرس نے اس نفسیات کی ایک بڑی دلچسپ وضاحت کی ہے۔ وہ اسے بوٹ سٹریپنگ منطق کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح کی خود کو تسلی دینے والی، دائرے میں گھومنے والی منطق ہے۔ یہ اس خیال سے شروع ہوتی ہے کہ بغیر ثبوت کے یقین کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح۔ پھر اگلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ اتنے سارے لوگ بغیر ثبوت کے یقین کرنے کے قابل ہیں تو یہ خود اس بات کا ایک لطیف ثبوت ہے کہ وہ عقیدہ سچا ہے۔ اس طرح یہ خود فریبی کا ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس دائرے میں گھومنے والی منطق سے مجھے ڈینٹ کا ایک اور نقطہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے مذہبی دلائل کا موازنہ ایک بہت ہی متنازع چیز سے کیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مذہبی دلائل کے حربے اکثر دھوکے بازوں یعنی کون آرٹسٹ کے حربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اب یہ سننے میں بہت سخت بات لگتی ہے۔ لیکن یہ موازنہ کچھ زیادہ سخت نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے مذہب سے سکون اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں دھوکے بازوں کا شکار کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور ڈینٹ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مذہبی رہنما دھوکے باز ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تکنیک استعمال ہوتی ہے اس میں مماثلت ہے، جیسے دائرے میں گھومنے والی منطق، یا یہ کہنا کہ بس آپ مجھ پر بھروسہ کریں، یا جب کوئی مشکل سوال پوچھے تو فوراً جذبات مجروح ہونے کا کارڈ کھیل دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکنیکیں دونوں جگہوں پر نظر آتی ہیں۔ اچھا، اور ڈاکنز یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کی زبان بھی اکثر بدلتی رہتی ہے۔ جی، ڈاکنز اسے مذہبی گفتگو کی سلپرینس یعنی پھسلن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ماہر الہیات جب آپس میں یا دوسرے دانشوروں سے بات کرتے ہیں تو ان کی زبان اور دلائل کچھ اور ہوتے ہیں، اور عام لوگوں سے کچھ اور۔ بالکل، لیکن جب وہ اپنی جماعت کے عام لوگوں یا بچوں سے بات کرتے ہیں تو بالکل مختلف اور سادہ انداز اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک یونیورسٹی سیمینار میں شاید یہ مانے کہ آدم اور ہوا کی کہانی ایک استعارہ ہے، لیکن اتوار کو چرچ میں وہ اس کے بارے میں ایسے بات کریں گے جیسے وہ دو حقیقی تاریخی شخصیات تھیں۔ یہ تو ایک طرح کی فکری بے ایمانی ہوئی، ہے نا؟ ڈینٹ اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدید الہیات یعنی تھیولوجی تو ویسے بھی ایک بہت ہی خاص اور محدود مشغلہ بن چکا ہے، جیسے کچھ لوگ ڈاک ٹکٹ جمع کرتے ہیں۔ اس کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کا عام لوگوں کے عقائد پر تقریباً کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ آپس میں کچھ بھی بحث کرتے رہیں۔ جی، عام لوگوں تک وہی پرانی ٹھوس اور لغوی تشریحات ہی پہنچتی ہیں۔ یعنی یہ تو الٹی منطق ہو گئی۔ چونکہ یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے اس لیے میں اس پر یقین کروں گا۔ یہ ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ ہچنز نے یہاں ٹرٹولین کا جو حوالہ دیا وہ اسی ذہنی ورزش کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، اور اس پورے حصے کا اختتام سیم ہیرس کے ایک بہت ہی طاقتور نکتے پر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اعتدال پسند مذہبی لوگ ہیں جو آج انسانی حقوق، جمہوریت اور سائنس کی باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اعتدال پسند بنے کیسے ہیں۔ ان کا اعتدال پسندی کا سفر دراصل سائنس، سیکولرزم اور روشن خیالی کی صدیوں پر محیط ہتھوڑوں کی ضربوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ اسے ایمان کی شکست کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ایمان کی ایک نئی اور بہتر تعبیر یا فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟
آج کی گفتگو سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یہ معاملہ صرف شائستگی یا بدتمیزی کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جی اور جب آپ اس قلعے کی دیواروں پر سوالات کی ضرب لگاتے ہیں تو اندر سے جذبات مجروح ہونے کی آوازیں آنا لازمی ہیں۔ بالکل، اور آج کی بحث سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جو سننے والوں کے لیے ہے۔ ہم نے سائنسی اتھارٹی اور مذہبی اتھارٹی کے فرق پر بات کی۔ ایک طرف سائنس ہے جہاں کسی بھی دعوے کو قبول کرنے کے لیے ثبوت، تجربات اور دوسرے ماہرین کی کڑی جانچ پڑتال کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف مذہب ہے جہاں اتھارٹی یا تو کسی مقدس کتاب سے آتی ہے یا کسی عالم دین یا پادری سے۔ سوچنے کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کس کی اتھارٹی پر بھروسہ کیا جائے؟ یعنی ہم کسی سائنسدان، سیاستدان یا مذہبی رہنما سے ملنے والی معلومات کو پرکھنے کے لیے کیا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ تصدیق کا نظام، یہ چیک اینڈ بیلنس موجود نہ ہو تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس گفتگو نے واقعی کئی نئے در کھولے ہیں۔ اگلی بار ہم اسی بحث کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے آج چھوڑی ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ مفکرین اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا خدا کے وجود کو سائنسی طور پر رد کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایمان کے حق میں کوئی ایسی دلیل ہے جس نے خود انہیں بھی ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ یہ دلچسپ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں، خوش آمدید، جہاں ہم ایمان، عقل اور انسانی تہذیب کے مستقبل پر ہونے والی ایک بہت ہی گہری بحث کو سمیٹنے جا رہے ہیں۔ جی، پچھلی نشستوں میں ہم نے عقیدے کی بنیادوں کو تو دیکھا تھا، لیکن آج کا سوال شاید سب سے اہم ہے۔ بالکل، سوال یہ نہیں کہ بنیادیں مضبوط ہیں یا کمزور، بلکہ کیا دلیل کی تلوار عقیدے کی ڈھال کو توڑ بھی سکتی ہے؟ یہی اصل نقطہ ہے، اور آج ہم 3 بڑے سوالوں کے گرد گھومیں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی لوگوں کو صرف دلائل سے ان کے عقائد سے باہر لایا جا سکتا ہے؟ اچھا۔ دوسرا، اور یہ سب سے حیران کن سوال ہے، کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں ایمان ہو ہی نہ؟ اور آخر میں، اس فکری جنگ کے حقیقی نتائج کیا ہیں؟ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ شروعات اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ کیا یہ پوری مشق، یعنی مذہب پر عقلی تنقید، کسی کام کی بھی ہے؟ کیا اس سے کچھ بدلتا ہے؟ ہاں، اور اس پر رائے بٹی ہوئی ہے۔ ہیرس جیسے مفکر تو کافی پر امید ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں مسلسل لوگوں کی ای میلز آتی ہیں جو بتاتے ہیں کہ عقلی دلائل پڑھ کر یا سن کر انہوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا۔ تو ان کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دلیل کام کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو تضادات دکھائیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بالکل، ایک سیدھا سادہ اور منطقی نقطہ نظر، دلیل دو اور ذہن بدل جائے گا۔ لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر ڈاکنز ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو اس پوری امید پر آپ کہہ لیں کہ پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ ماہر حیاتیات والی؟ جی، ایک بہت ہی قابل ماہر حیاتیات جو اپنے شعبے میں کمال رکھتے تھے، ارتقاء کے تمام سائنسی ثبوتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے مذہبی ایمان پر مضبوطی سے قائم تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مطلب ایک طرف سائنس، دوسری طرف ایمان، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے بڑے فخر سے کہا، اسے ایمان کہنے کی ایک وجہ ہے۔ واہ، یعنی یہ بحث کا دائرہ ہی نہیں ہے، یہ دلیل سے بالا تر ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معذرت نہیں تھی، بلکہ ایک جارحانہ موقف تھا کہ میرا ایمان تمہاری منطق کا محتاج نہیں۔ اور یہ تضاد صرف سائنسدانوں تک ہی محدود نہیں ہے نا۔ ہچنز نے ایک پادری کی جو مثال دی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ ہاں، وہ پریسبیٹیرین وزیر والی بات۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی مانتے ہیں کہ جب عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تو قبریں کھل گئیں اور مردے شہر میں گھومنے لگے؟ جو کہ ایک مورخ کے لیے ماننا ناممکن ہے۔ بالکل، اور اس وزیر نے یہی کہا۔ اس نے جواب دیا، دیکھیے، بطور ایک مورخ مجھے اس واقعے پر شدید شک ہے۔ اچھا۔ لیکن پھر فوراً کہا، مگر بطور ایک پریسبیٹیرین وزیر میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یعنی ایک ہی ذہن میں دو الگ، ایک دوسرے سے بالکل متضاد سچائیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ جی، اسی کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، ایک سچائی تاریخ کی، دوسری ایمان کی۔ اور ہچنز یہاں سے ایک بہت گہرا نقطہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ تضاد؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ صرف مذہب کی بات نہیں۔
وہ امریکی حکومت والی مثال؟ جی، کہ جو لوگ اسے ایک ظالم سامراجی نظام سمجھتے ہیں وہی لوگ باقاعدگی سے ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں۔ تو مطلب وہ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارتے جیسے ان کے عقائد 100% سچے ہوں؟ بالکل، عقیدے اور عمل میں ہمیشہ ایک فاصلہ رہتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے جو ہم سب کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ ایک عام انسانی رویہ لگتا ہے، لیکن اگر یہ تضادات اتنے ہی عام ہیں تو کیا اس کا حل یہ نہیں کہ عقیدے کو ہی ختم کر دیا جائے؟ آپ تو یہی سوچیں گے کہ ہچنز جیسے مفکر کا جواب فوراً ہاں ہوگا، لیکن یہیں پر انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ سوال اٹھایا گیا کہ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں کوئی ایمان نہ ہو؟ اور ہچنز نے جواب دیا، نہیں، میں ایسی دنیا کی خواہش نہیں رکھتا۔ ایک منٹ، کیا کرسٹوفر ہچنز، جنہوں نے اپنی پوری زندگی مذہب کے خلاف دلائل دیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیتنا ہی نہیں چاہتے؟ ناقابل یقین لگتا ہے نا؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بحث بذات خود بہت اہم ہے۔ یہ جدلیات یعنی ڈائلیکٹک کا عمل ہے۔ اچھا، یعنی مخالف نظریات کا ٹکراؤ، جی، جس سے آپ کی اپنی سوچ مزید نکھرتی ہے، مزید واضح ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک دن سب کہیں ٹھیک ہے ہچنز جیت گیا، اب خدا پر کوئی یقین نہیں کرتا اور بحث ختم ہو جائے۔ تو وہ اس فکری جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اسے ختم نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، لیکن ڈاکنز اس بات سے بالکل متفق نہیں۔ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مطلب مذہب کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد بحث کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، سائنس ہے، کائنات کی وسعت اور خوبصورتی ہے۔ صحیح، ان کے نزدیک ستاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں جاننا جنوں اور پریوں کی کہانیوں میں پھنسے رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ تو بالکل مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ ایک کے لیے بحث کا عمل اہم ہے، دوسرے کے لیے بحث کا نتیجہ۔ یہاں سے ایک اور دلیل سامنے آتی ہے نا؟ کون سی والی؟ کہ اگر آپ مذہب کو ختم کر دیں تو اس عظیم فن اور ثقافت کا کیا ہوگا جو اس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ شاندار گرجا گھر، باغ کی میوزک، رومی کی شاعری، کیا سیکولرزم ایسا کچھ پیدا کر سکتا ہے؟ اس پر بھی ان میں اتفاق نہیں ہے۔ ہیرس جیسے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ فن مذہب کی وجہ سے نہیں، انسانی ذہانت کی وجہ سے ہے۔ اور سرپرستی کی وجہ سے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں کوئی سیکولر ادارہ مائیکل اینجلو کی سرپرستی کرتا تو شاید ہمیں سسٹین شیپل کی چھت پر مذہبی کہانیوں کے بجائے یونانی فلسفیوں کی تصویریں ملتی۔ اور یہ بھی کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ فنکار خود کتنا پکا مومن تھا؟ بالکل، اس زمانے میں بے اعتقادی کا اظہار کرنا تو موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن ہچنز یہاں بھی ایک زیادہ پیچیدہ نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جان ڈن والی بات؟ جی، وہ خود جان ڈن جیسے مذہبی شاعر کی گہرائی کے معترف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی شاعری پڑھتے ہیں تو یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ یہ صرف کسی سرپرست کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی ہو۔ اس میں ایک سچائی اور جذبے کی گہرائی ہے جو حقیقی لگتی ہے۔ بالکل، ہچنز یہ نہیں کہہ رہے کہ شاعری میں لکھی مذہبی باتیں سچ ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو انسانی جذبہ ہے، جو روحانی گرب ہے، وہ بالکل حقیقی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا گرجا گھروں، مندروں اور مسجدوں کو خالی ہو جانا چاہیے؟ یہاں بھی ان کی سوچ الگ الگ ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہاں، وہ عبادت گاہوں کو خالی دیکھنا چاہیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی کتابوں جیسے بائبل سے بالکل ناواقف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ ان کے نزدیک مغربی ادب، فن اور میوزک کو سمجھنے کے لیے بائبل کا علم ہونا لازمی ہے، چاہے آپ اسے صرف ایک ثقافتی دستاویز کے طور پر پڑھیں۔ یعنی وہ کتابوں کو جلانے کی بات نہیں کر رہے، صرف ان پر اندھا یقین چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، لیکن ڈینٹ ایک اور ہی حل پیش کرتے ہیں، ایک درمیانی راہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بدلے ہوئے چرچ کا تصور پیش کرتے ہیں، جہاں رسومات ہوں، موسیقی ہو، لوگ ملیں جلیں، لیکن غیر معقولیت نہ ہو؟ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ شادیوں اور جنازوں کے لیے جمع ہوں، خوبصورت موسیقی سنیں، لیکن مافوق الفطرت عقائد پر اصرار نہ ہو۔ تو گویا ایک کمیونٹی سینٹر جس میں اچھی میوزک ہو لیکن خدا نہ ہو۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے، پر کیا یہ عملی ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔
اچھا، اب تک جو گفتگو رہی ہے وہ عمومی طور پر مذہب کے بارے میں تھی، لیکن یہ مفکرین تمام مذاہب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خاص طور پر جب بات آج کی دنیا کے خطرات کی ہو۔ صحیح کہا، یہاں گفتگو کا رخ اسلام پر تنقید کی طرف مڑتا ہے۔ ہیرس بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ تمام مذاہب برابر کے خطرناک نہیں ہیں۔ ان کا کیا نقطہ ہے؟ ان کے مطابق اسلام کے نام پر ہونے والی عالمی تباہی اور شہادت کے نظریے کا موازنہ اسقاط حمل کے ڈاکٹروں کو قتل کرنے والے چند عیسائی انتہا پسندوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسے غیر ایماندارانہ مساوات قرار دیتے ہیں۔ جی، اور ہچنز اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ اسلام کے خاص دعوے کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیتے ہیں۔ کون سا دعویٰ؟ یہ کہ اسلام آخری پیغام ہے اور اس کے بعد مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال ہماری دنیا میں سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے مذاہب کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن خود کو حتمی اور آخری سچائی قرار دے کر تحقیق اور سوال کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کہنا کہ تمام جوابات مل چکے ہیں، اب مزید پوچھ گچھ بند، یہ مطلق العنانیت کی جڑ ہے۔ بالکل، جہاں سوال ختم وہاں سوچ ختم، اور یہیں سے بحث اپنے مایوس کن ترین انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ اتنی لمبی فکری بحث کے بعد آپ سوچیں گے کہ یہ لوگ عقل کی طاقت کے بارے میں پرامید ہوں گے، لیکن ہچنس کا نتیجہ بہت تاریک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ فکری طور پر تو وہ جیت رہے ہیں، یعنی دلائل کی جنگ میں سیکولر سوچ کو برتری مل رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر آبادیاتی اور سیاسی طور پر سیکولرزم کی جنگ ہاری جا رہی ہے۔ مطلب؟ ان کے خیال میں تھیوکریسی یعنی مذہبی آمریت کی قوتیں اتنی طاقتور ہو رہی ہیں کہ وہ بالآخر تہذیب کو تباہ کر دیں گی۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن پیشین گوئی ہے، یعنی دلیل کی فتح کے باوجود تہذیب کی شکست یقینی ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سب کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، ایک انتہائی متنازعہ بات۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیکولرزم اور تہذیب کے اصل محافظ مجھ جیسے دانشور نہیں ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ بلکہ امریکی فوج کی 82nd اور 101 ایئربورن ڈویژنز ہیں جو دنیا بھر میں تھیوکریسی کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب اتنی لمبی بحث، دلیل، منطق، فلسفہ، اور ان کا آخری جواب فوجی طاقت ہے؟ جی، یہ ایک ناقابل یقین اور گہری تشویشناک بات ہے۔ اور وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی غیر مقبول نظریہ ہے، خاص طور پر سیکولر حلقوں میں، لیکن ان کے نزدیک یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اس گہری، فکر انگیز اور کبھی کبھی چونکا دینے والی گفتگو کے اختتام پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے یہ سوچ کر آغاز کیا تھا کہ یہ عقل اور ایمان کی ایک سیدھی سادھی جنگ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ دلیل کی اپنی حدود ہیں۔ انسانی نفسیات ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے، اور اس جنگ کے سب سے بڑے سپاہی خود اس بات پر متفق نہیں کہ کیا یہ جنگ جیتنی بھی چاہیے یا نہیں۔ بالکل، یہ بحث ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ رشتہ سیدھا سادھا نہیں ہے۔ اس میں فن، ثقافت، انسانی ضرورتیں اور تہذیب کی بقا جیسے گہرے سوالات پوشیدہ ہیں۔ ایک طرف عقل کی بنیاد پر ایک شفاف دنیا کی خواہش ہے، تو دوسری طرف مذہب سے وابستہ صدیوں پرانے ثقافتی ورثے اور اس سے جڑی خطرناک سیاست کی حقیقت ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری انتہائی پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر مقصد تہذیب کو غیر معقولیت سے بچانا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جب اس کا آخری حل مزید دلائل نہیں بلکہ فوجی طاقت کو قرار دیا جائے؟ اور اس وقت کیا ہوتا ہے جب عقل کے سب سے بڑے حامی خود اس نتیجے پر پہنچیں کہ شاید یہ فکری جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی، اور شاید اسے جیتنا بھی نہیں چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس گفتگو کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتے رہیں گے۔